أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے درس قرآن کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید عشاء کی نماز باجماعت کی توفیق بھی عطا کی۔ حضرات، آپ کے سامنے جو اس وقت ایک پوری سورت کی تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الکافرون مکیہ ہے۔ یہ صورتیں عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے، تمام لوگوں کو بلکہ اکثر لوگوں کو یاد ہی رہتی ہے۔ تو اس نظریے سے ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام صورتوں کے اندر کیا کیا میسیجز ہیں، کیا پیغامات ہیں، ہمیں جاننے چاہیے، تاکہ ہمیں جب ہم اپنی نماز کو ادا کریں تو ہمیں اور اچھا محسوس فیل ہو کہ ہم کس طریقے سے کون سی صورت پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا میسیجز ہیں۔ سب سے پہلے صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ سورت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس معبود کی عبادت نہیں کرتے، پوجا نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، مزید کہا کہ میں نہ ان معبودوں کی عبادت کروں گا، فیوچر میں بھی بتا دیا، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی جن کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب تفسیر جاننی چاہیے کہ یہ پیغامات کیا ہیں۔ اس کے اندر جو بار بار اس میں تاکید بھی پیدا کی گئی ہے، اور تاکید میں لفظوں کا الٹ پھیر بھی پیش کیا گیا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس میں تکرار ہے، بار بار کسی چیز کا ریویژن کرانا ہے، تو گویا کہ یہ بات بتلانا مقصود ہے سب سے پہلے کہ یہاں پر کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کسی اہم چیز کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔
تبھی تکرار لے کر آئے ہیں، تبھی جو ہے بار بار ایک ہی لفظ کو دہرایا گیا ہے، تاکہ ہر انسان اچھے سے سمجھ لے اور عبادت کے تعلق سے وہ سنجیدہ ہو جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورت کا نام آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ سورۃ الکافرون ہے۔ کافرون اس لیے اس کو کہا کہ اس سورت کے پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے، اسی کی طرف اس سورت کو منسوب کیا گیا ہے، جس کا مطلب کافر ہوتا ہے، وہ کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ مخاطب یہاں پر کفار مکہ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ کفار مکہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اور پھر دنیا میں بسنے والے ہر وہ کافر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی یہاں پر تذکرہ موجود ہے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو سورت کی نسبت لفظ پہلی آیت کی طرف ہے، الکافرون کی طرف۔ کلی طور پر تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 18ویں ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت 109ویں ہے، یعنی 109 نمبر پر یہ سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 18ویں نمبر پر آتی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اس کے شان نزول میں کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس سورت کا پورا شان نزول خود اس قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی کے اندر اس کا شان نزول موجود ہے۔ واقعہ کو سمجھنا چاہیے کہ کفار مکہ کے کچھ لوگ جو تھے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اور اسی طرح دوسرے چند حضرات جو مکہ کے چودھری کہلاتے تھے، سردار کہلاتے تھے۔ ان کو اپنی چودراہٹ کا جب خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے سوچا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روکا نہ گیا تو ہماری تو سرداری چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ مٹیا میل ہو جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم کچھ تجویز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر انہوں نے وہ تجویز ہماری قبول کر لی، ہم سے سمجھوتا کر لیا، تو بس ہماری سرکار ہی باقی رہے گی، ہماری ہی چودراہٹ رہے گی، ہمارا ہی ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سب سے پہلے عرض کیا کہ ہم چند آپ کے سامنے تجاویز پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں، کئی تفسیریں کی گئی ہیں، سب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن 1 سال کریں گے، ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اور کسی کو لات کو، عزا کو، حبل کو، جو ہمارے معبود ہیں ان کو نہیں مانیں گے، صرف آپ کے اللہ کو مانیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، سب کچھ کریں گے صرف آپ کے اللہ کے لیے 1 سال تک۔ لیکن 1 سال ہونے کے بعد پھر آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کریں گے، لات کو، حبل کو، عزا کو، ان کو آپ اپنا معبود مانیں گے۔ نمبر 1 تو حضرت جبریل امین فوراً اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آ گئے، فوراً پیغام اترا، یہ پوری سورت اتری۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کھلم کھلا آپ اعلان کر دیجئے کہ بھائی جس کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو میں نہیں کروں گا. یہ جو سمجھوتا تم کرنا چاہتے ہو عبادت پر کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں، یہ تو بالکل کسی بھی طرح سے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نگلیکٹ والی فوراً تنبیہ کے ساتھ میں کہہ دیا. اور یہ کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور مزید کہا آگے بھی نہیں کروں گا. آگے جو لفظ استعمال کیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، یہ نہیں کہ میں ابھی اس سال کر لوں. سب سے پہلے تو کہا میں کرتا ہی نہیں، صاف کہہ دیا آپ نے، اور تم بھی نہیں کرتے. دوسرے مزید ان کے ذہن میں کہیں شک و شبہ ہوتا کہ فیوچر میں کر لیں، ایسے مستقبل میں کر لیں. اگر ہم بار بار کہا میں آگے بھی نہیں کروں گا، اور میں تم سے امید بھی نہیں کرتا کہ تم بھی کرو گے، یہ بھی صاف کہہ دیا. ایک تو یہ تفسیر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبود کی پوجا کریں ایک سال، پھر ہم آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے ایک سال. گویا کہ ایک ایک سال کے ایگریمنٹ پر جو ہے وہ یہ تجویز پیش کر رہے تھے تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا. دوسری پیشکش یہ کی کہ آپ ہمارے معبود جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے اس وقت رکھے ہوئے تھے 360 لگ بھگ تھے 60 صنما، یعنی کہ 360 بت وہاں پر جو ہے رکھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے تھے ان کو کہ آپ کچھ نہ کیا کریں، بس جا کر ہاتھ لگا دیا کریں. دوسری بات، دوسرا سمجھوتا یہ پیش کیا انہوں نے. دوسری پیشکش کیا کی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، چلیے ایک سال کا ایگریمنٹ کینسل. جو اندر بت رکھے ہیں، لات ہے، عزا ہے، عبول ہے اور دوسرے کئی ہیں، ان کو جا کر صرف اپنا ہاتھ ٹچ کر دیا کریں بس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں یہ نہیں کروں گا. دو باتیں. تیسری پیشکش انہوں نے اور کی کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بھی نہ کہیے، خاموشی اختیار کر لیجئے. یعنی سمجھوتا ہم نہیں کرتے، آپ ہمارے معبود کی پوجا نہیں کریں گے، ہم آپ کے معبود کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کی نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہیے، ان کے لیے خاموشی اختیار کر لیجئے. اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچائی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کو واضح انداز میں بیان کروں گا. تو جب یہ صورت نازل ہوئی، کفار مکہ کے تمام وہ سردار خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری صورت ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ میرا میسج ہے، لاسٹ میرا یہ جو ہے کہہ سکتے ہیں ججمنٹ ہے. اب اس پر جو ہے کفار مکہ کی بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں، کیونکہ کفار مکہ کے دو چیزیں تھیں. یہاں پر اب کئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں. کفار مکہ یہ کہتے تھے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، اور کفار مکہ ایسا نہیں کہ مانتے بھی تھے اللہ کو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے کشتی میں کچھ لوگ سوار ہو کر جا رہے تھے اور کشتی ڈاواڈول ہو گئی، تو وہ لات، حبل، عزا وغیرہ سارے معبودوں کو بھول گئے اور اللہ اللہ کرنے، اللہ بس بچا لے، اس بار بچا لے، اور اللہ نے ان کو بچا لیا. اور جیسے ہی کشتی سے باہر آئے پھر لات اور عزا کے سامنے جا کے سجدہ ٹیک دیا، پھر اللہ کو بھول گئے. تو وہ مانتے تو تھے اللہ ہے، اللہ کی طاقت کو بھی مانتے تھے، اس کی قدرت کو بھی مانتے تھے، لیکن اپنے عمل سے انہوں نے ایسا کردار پیش کیا تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو مانتے ہو اللہ کو اور جس طریقے سے مانتے ہو اس میں شریک کرتے ہو کسی دوسرے کو. یعنی اللہ کی وحدانیت میں، اس کی یکتائیت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے.
خدا بس ایک ہے، اسی کی پوجا ہے۔ تم کیا کرتے ہو کہ اللہ کو مانتے ہو، مزید اس کے ساتھ میں دوسرے رستے سے لات، عزا اور حبل اور دوسرے جو معبودات آپ کے ذہن میں یا آپ نے بت کی شکل میں بنا لیے، ان کو بھی اس میں شریک کر دیتے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے شرک سے پاک ہے، لہذا تمہارے اندر جو ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے یا اللہ کی وحدانیت کا یا اللہ کو ماننے کا نظریہ ہے، گویا وہ غلط نظریہ ہے اس اعتبار سے کہ تم نے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو اس میں شریک کر لیا ہے، اور جب شریک کر لیا ہے تو اللہ نے تمہارے شرک کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ کو صرف اور صرف ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجتے، وہی معبود برحق ہے، وہی تمام جہاں کا مالک ہے، اسی کے سامنے عبادت ہے، اسی کے سامنے جو ہے تمام کی تمام بندگی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آئی تو وہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ سکتے ہیں نظریے سے تھوڑا سا دور ہو گئے۔ اس کے بعد اب اس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ آج کے وقت میں جتنے بھی خانقاہی نظام کو چھوڑ کر مزار جو ہیں، مزاروں پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، مزاروں پر جا کر جو سجدہ ریزی ہوتی ہے، مزاروں پر جا کر جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا شرک کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شرک ہو رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کفار مکہ شامل ہیں یا آج کے وقت کے کفار شامل ہیں، ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کرتا ہو جیسے کہ غیر مسلم ہندو کرتے ہیں، کفار کرتے ہیں کہ سیدھے جا کر وہ ماتا دیوی کے سامنے یا دیوی دیوتاؤں کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور اسی کو بھگوان مانتے ہیں جیسے کفار مکہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر مسلم سوسائٹی کے اندر بھی وہ لوگ جو مزاروں پر جاتے ہیں اور مزاروں پر جا کر اللہ کی وحدانیت میں ان کو شریک کر لیتے ہیں اور اس پر اسی عقیدت اور احترام کے ساتھ میں سجدہ کر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ورنہ نہ کفار اور مسلم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لہذا اس طرف اس گویا کہ یہ آیت، یہ پوری سورت جو ہے وحدانیت پر سب سے بہترین دلیل ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے سب سے بہترین گویا کہ یہ سورت ہے۔ اس کو سمجھ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی کی جائے گی اور اس کو جان کر صرف اللہ کے سامنے بندگی بجائے لایا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مزید اس سورت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی سنت، فجر کی جو پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں اس میں بارہا پڑھتے تھے، یعنی سورت کی بڑی فضیلت بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا اہتمام فجر کی سنتوں میں کیا۔ سیکنڈ نمبر پر کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو آپ نے مغرب کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی کیا۔ تیسرے نمبر پر بتایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورت کو پڑھ لیا کرو، شرک سے پاک رہو گے، کبھی شرک کی دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ انسان شرک کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ارے ہم تو اللہ ہی کو تو مان رہے ہیں، جس طرح غیر مسلم یہ مانتے تھے کہ اللہ ہیں، کشتی میں ڈوبتے ہوئے انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، لیکن جب باہر آئے تو لات اور حبل کے سامنے جھک گئے،
اسی طریقے سے مسلمان جب مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اور جب اس سے نکل جاتے ہیں تو کسی مزار کھمبر پیر بابا پر یا شامینہ پر جا کر چادر چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، اور بہت ہی ڈیپلی ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ شرک ہو گیا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے تو اچھا ہی کام کیا، ہم نے جا کر وہاں موم بتی جلا دی، ہم نے جا کر وہاں چادر چڑھا دی، ہم نے جا کر وہاں ماتھا ٹیک دیا۔ کس بنیاد پر ٹیک؟ عقیدہ کیا تھا؟ نیت کیا تھی؟ اگر وہ نیت فاسد تھی تو آپ نے شرک کیا، اور اگر ایسی نیت نہیں تھی تو وہاں جب گئے تو کس عقیدت کے ساتھ گئے؟ یہ بھی سوال ہو۔ اور اگر صرف اور صرف بزرگوں کی ان یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آخری آرام گاہ پر صرف عبرت کے لیے گئے کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی وحدانیت اور یکتائیت کو اپنانے میں اور بندگی میں گزار دی، اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا دے، تو یہ جانا مبارک ہے، یہ جانا مبارک ہے پھر کہ اگر ان کی زندگی کو آپ جو ہے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تو بزرگ بڑے اعلیٰ تھے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ وہ اللہ اللہ کرتے چلے گئے۔ آج ہم ان کے نام پر بدعت شروع کر بیٹھے، کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا شرک کر بیٹھے، ایسا شرک کر بیٹھے کہ شرک خفی ہوتا چلا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ شرک اتنا زیادہ بدترین ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی نہیں معاف کرتے۔ تو لہذا شرک سے بچنا چاہیے، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، ہر اعتبار سے انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ تو ایک چیز ہم نے بتائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی سنتوں میں اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے یہ سورت جو ہے آپ مغرب کے بعد کی سنتوں میں خاص طور سے پڑھتے تھے۔ تیسرے سوتے وقت آپ اس یعنی کہ سورت کا اہتمام کرتے تھے، اور چاروں کل عام طور پر پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں کل پڑھ لے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیل لے، تو اس کی بہت ساری چیزوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس کی فضیلت میں بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سفر پر جانے لگیں تو سفر کے دوران یعنی اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، تو اس وقت بھی بہت ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی صورت کے فنڈامنٹلز تھے۔ اب اس سے جو میسیجز نکلتے ہیں وہ میسیج یہ ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر اگرچہ خطاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام امت کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے، اور ہر وقت کے لیے دیا جا رہا ہے، اے کافرو۔ اب دنیا کے وہ کافر ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مشرکین کے نام سے مشہور تھے، یا کفار مکہ کے نام سے مشہور تھے، یا قریش کے نام سے مشہور تھے، کسی کے نام سے بھی مشہور تھے، وہ مخاطب اگر اولین تھے، تو آج کے وقت میں جتنے بھی کفار ہیں ان کو یہ مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں، آپ صاف طور پر کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ہم عبادت کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کے وقت میں سوریہ نمسکار کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، آج کے وقت میں سوریہ نمسکار کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ 26 جنوری کو ہر ایک شخص کے لیے جو اسکول میں پڑھتا ہے سوریہ نمسکار ہوگا، تو کیسے ہم سوریہ نمسکار کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے؟ اللہ نے ہمیں جو ہے بالکل صاف طور پر کہہ دیا، میسیجز کے ذریعے اتار دیا۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی تھی تو اس وقت یہ سمجھوتا نہیں ہو پایا، اور اللہ کے جانب سے جو ہے یہ پیغام اترا کہ آپ صاف صاف کہہ دیجئے میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور میں ان کی عبادت کروں گا بھی نہیں جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرو گے جن کی میں کرتا ہوں۔ بالکل صاف طور پر یہ جو ہے واضح پیغام دے دیا۔ آج کے وقت میں بھی یہ پیغام ہر مسلمان عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک اکائی بن جائے
کہ ہم عبادت اگر کریں گے تو اس خدا کی کریں گے، اس وحدہ لا شریک کی کریں گے جس کی یہ پوری دنیا ہے، جس نے یہ پیغامات اتارے ہیں، جس نے اپنے احکامات کو جاری کیا ہے، جس نے اپنے نبی پر یہ قرآن اتار کر ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور صحیح طریقے سے عبادت کا ہمیں طریقہ بتایا، وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے اور کسی کو خدا نہیں مانیں گے اور کسی کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے۔ صرف اور صرف عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آئندہ بھی، یعنی ابھی کی اگر بات ہے، آئندہ بھی اگر کوئی ایسی پیشکش آتی ہے، کوئی ایسی تجویز آتی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ریجیکٹ مارتے ہیں، ہر اعتبار سے نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے معاملے میں اور اس کی عبادت کے معاملے میں کسی دوسری چیز کو شریک کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا بالکل آخری فیصلہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اب تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ بالکل یہی ہونا چاہیے کہ اب جو ہے ہم اپنے دین پر، جو ہمارے پیغمبر نے نبی نے رسول نے آخری طور پر آ کر بتا دیا، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کسی پر عمل کرنا ہمارے لیے گویا کہ ایک گناہ ہوگا، ہم اس پر چل ہی نہیں سکتے۔ لہذا تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، اگر تمہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، پوجا پاٹ کرنا اچھا لگ رہا ہے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنا اچھا لگ رہا ہے، یا مورتیاں بنانا اچھا لگ رہا ہے، تم کرتے رہو، ہم نہیں کر رہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کر رہے۔ یہ تو توفیق خدا جب ہو جاتی ہے تو ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ جب ہدایت مل جائے گی تو خود آپ کا ذہن، دماغ، آنکھیں، ہر چیز کھلتی چلی جائیں گی اور اللہ نظر آنے لگے گی۔ اور ہدایت نہیں ہے تو لاکھ ہم کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ لہذا لاسٹ میسج یہ نکلا کہ عبادت کے تعلق سے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری میسج یہ ہے کہ کفار مکہ سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو ہم ان کے امتی ہیں، لہذا ہم بھی کبھی عبادت میں کبھی بھی کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور کبھی بھی کیسی بھی صورتحال ہو جائے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے اور نام نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی پھر مدد بھی آئے گی۔ یہ چند میسیجز تھے، پیغام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔